وبارك وسلم اللهم صل عليه ربیع الاول کا یہ مقدس محترم اور مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے کو یہ امتیازی شرف حاصل ہے کہ امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور پیدائش اسی مہینے میں ہوئی۔ دو باتوں پر علماء کی اکثریت کا اتفاق ہے کہ آپ اس مہینہ میں پیدا ہوئے۔ وہ مہینہ ربیع الاول کا ہے۔ اور اس بات پہ تو میرے آقا کا فرمان موجود ہے کہ جس دن آپ پیدا ہوئے وہ دن سوموار کا تھا۔ ربیع الاول کی کس تاریخ کو پیدا ہوئے اس میں علماء کے مابین ڈھیر سارا اختلاف ہے۔ کچھ علماء کا خیال یہ ہے کہ آپ دو ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ کچھ علماء نے 8 ربیع الاول کو ذکر کیا۔ سب سے مضبوط قول جو ہے وہ 9 ربیع الاول کا۔ اہل تشیع کا خیال ہے کہ آپ کی پیدائش 17 ربیع الاول۔
یہ باتیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں یہ ہوائی باتیں نہیں، آپ کسی تعلیم یافتہ آدمی سے پوچھ لیں، وہ آپ کو یہی بتائے گا مہینہ ربیع الاول کو تھا، تاریخ میں علماء کے مابین کیا ہے، اس کو لیلا پاڑی دو ربیع الاول، 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، اور شیعہ کے نزدیک 17 ربیع۔ آپ یقین کریں سب سے کمزور قول 12 ربیع الاول۔ خود مولانا احمد رضا خان بریلوی نے بھی 8 ربیع الاول کا قول نقل۔ آپ میں جتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں اور پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، تعلیم یافتہ، جاہلوں سے کیا گفتگو کرنی، گفتگو ان سے کرنی ہے جن میں کوئی تحقیق کا مادہ، پرکھ، جستجو، سوچیں۔ بس ایک بات کا آپ مجھے جواب دیں، کوئی لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، ہٹ دھرمی نہیں، کوئی دھڑے بندی نہیں، کوئی کسی پہ تنقید نہیں، تمسخر نہیں، اللہ کو حاضر ناظر جان کر ایک بات کا جواب دے، اگر میرے نبی کی پیدائش کا دن منانا یہ دین کا حصہ ہوتا تو صحابہ کو پیدائش کے دن کے بارے میں تحقیق نہیں کرنی چاہیے تھی؟ بولو تو کرنی چاہیے۔ اگر میرا سوال بنتا ہے تو بولو، نہیں بنتا تو نہ بولو۔ دن ایسا ہے کہ بندہ منائے تو جنت کے دروازے کھل جائیں، تھوڑی سی خوشی کا اظہار کرے، جھنڈیاں جھنڈیاں لگائے تو پچھلے سارے گناہ۔ یار دین کی اتنی اہم بات، اتنا ثواب کا کام، اتنی نیکی کا کام، اگر شریعت میں یہ دن منانا ہوتا تو پھر آپ کی ولادت کا جو تاریخ تھی اس میں اختلاف ہونا چاہیے تھا؟ نہیں۔ بولو تو صحیح۔ نہیں۔ کوئی 2 کہہ رہا ہے، کوئی 8 کہہ رہا ہے، کوئی 9 کہہ رہا ہے، کوئی 12 کہہ رہا ہے، اور کوئی 17 کہہ رہا ہے۔ کچھ علماء نے مہینے میں بھی اختلاف کیا، ربیع ثانی،
رجب، شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں 10 محرم. چلو، لیکن میں اس طرف نہیں گیا. میں نے کہا کہ اکثر علماء اس بات پر متفق ہیں کہ مہینہ کون سا تھا. میں نے ان علماء کے قول کی طرف کوئی رجوع نہیں کیا. مہینہ ربیع الاول کا ہے. تاریخ میں اختلاف ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دن جشن کا دن اور عید کا دن تو کہ جس کے منانے پر اتنا ثواب، اتنا بدلہ، اتنی جزا. نہ منانے والے ابلیس، جو نہ منائے وہ منکر. اگر یہ ہوتا تو پھر تاریخ میں اختلاف ہو. اس پر غور کرو یار، جو بات میں کہہ رہا ہوں اس پر سوچو، غور کرو اس پر. غلط بات ہے تو دیوار پہ مار دو. صحابہ تحقیق کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے؟ کیا بزرگ موجود نہیں تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ سیدہ فاطمہ، حضرت علی کی والدہ کا کیا نام تھا؟ بیوی کا نام بھی فاطمہ اور ان کی والدہ کا نام بھی کیا تھا؟ فاطمہ. میرے نبی پاک سے بڑی محبت کرنے والی خاتون ہے. میرے پیارے نبی اس سے محبت کرنے والے ہیں. انہی کی گود میں پلے. نبوت کا اعلان ہوا تو وہ زندہ تھیں. صحابہ کو کھوج تو لگانی چاہیے تھی. ان کے پاس جا کے پوچھتے، ماں جی نبی پاک ربیع الاول کی کس تاریخ کو پیدا ہوئی؟ نہیں پوچھنا چاہیے تھا. اتنے ثواب کا کام ہے اور صحابہ پوچھتے ہی نہیں ہیں کہ بتاؤ 12 تاریخ تھی، 9 تھی، 8 تھی. سوار کا دن تو کلیئر ہے، خود میرے نبی نے کہا. وہ موجود ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبوت کے ملنے کے بعد وہ مسلمان ہوئی. حضرت حلیمہ سعدیہ مسلمان ہوئی. وہ میرے نبی کو لے کر گئیں. 2 دن کے بعد لے کے گئی ہوں، 3 دن کے بعد، 4 دن کے بعد صحابہ ان کے قریب ہوتے. ان سے پوچھتے، ماں جی سانوی دسو، یہ دن بڑا اہمیت والا ہے، اس دن میں خوشی کا اظہار کرنا ہے، تو بتاؤ نا تاریخ کون سی تھی؟ پوچھتے کہ نہ پوچھتے؟ پوچھتے. حضرت حلیمہ سے پوچھتے. میرے نبی کی والدہ کی لونڈی ام ایمن وہ زندہ ہیں. اب آپ کو میں کیسے بتاؤں کہ ام ایمن کون ہے؟ میرے نبی کا جو ننیال تھا، نانکے، وہ تھا مدینہ. آپ کی والدہ محترمہ آپ کو ننیال لے گئی تھی ملوانے کے لیے جب آپ کی عمر 6 سال تھی. ام ایمن اس وقت بھی میرے نبی کے ساتھ تھی. میرے نبی کی عمر کتنی ہے؟ واپسی پر انتقال ہو گیا حضرت آمنہ کا. تو حضرت آمنہ نے 6 سال کے محمد کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں دیا تھا؟ ام ایمن کے ہاتھ میں، کہ یہ میری امانت ہے، عبد المطلب کے سپرد جا کے کرنا. پھر ام ایمن نے اتنی عمر پائی کہ 40 سال کے بعد میرے نبی کو نبوت ملی اور ام ایمن نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا.
وہ تو حضرت آمنہ کے ساتھ رہتی تھیں, صحابہ انہاں دے نیڑے ہوندے. شکر ہے تسی کو نہیں سا اس ویلے, تسی تے اگ لا چھڑنی سی. صحابہ ان کے نزدیک ہوتے. آپ تو پیدائش کے وقت بھی تھی, مدینے میں ساتھ گئی تھیں. حضرت آمنہ آپ کے سامنے انتقال کیا, آپ ننھے محمد کو لے کے مکے میں آئیں. یہ تو بتائیے ربیع الاول کی کون سی تاریخ تھی؟ پوچھتے کہ نہ پوچھتے؟ ہوں تو سب کوئی چپ کر گئے, وہ بول دے نہیں. ابو طالب زندہ تھے, میرے نبی کے چچا ہیں, وہ زندہ ہیں, مکے میں ہیں. میرے نبی نے نبوت کا اعلان کیا. صحابہ انہاں دے نیڑے ہوندے کہ جناب بتائیے ہمارے پیارے پیغمبر ربیع الاول کی کس تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں؟ صحابہ تحقیق کرتے نا, چلو یار اگو پتہ لگدا یا نہ لگدا, کوئی دستا یا نہ دستا, پوچھ دیتے صحیح. پھر بھی آپ کہتے پوچھیا تے ہے نے نا, اگو چلو دسیا کسی نہیں, پوچھیا تے ہے نے, جستجو تو کی ہے نا. کسی صحابی نے جستجو ہی نہیں کی, اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس نے یہ تعلیم نہیں دی کہ میرا میلاد مناؤ, اس نے تعلیم دی ہے میری سیرت اپناؤ. میرے پیچھے صحابہ کوئی تحقیق نہیں کرتے. اگر یہ دن دین کا حصہ ہوتا, اس کا منانا دین میں ضروری ہوتا, اس پر ثواب ہوتا, اجر ہوتا, دین کا حصہ ہوتا. خدا کے لیے میں ہاتھ باندھ کے آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, سیدنا صدیق اکبر 12 ربیع الاول کا یہ دن بطور عید مناتے یا نہ مناتے؟ بولو. ان سے بڑا میرے نبی کا محب کون ہے؟ تو نے تو 1000 روپے کی جھنڈیاں لگائیں, 2000 کی محفل کروا دی, ٹیمپریری لائٹیں لگائیں, اور اس نے میرے نبی نے چندہ مانگا. اگلی گل تے تم سمجھ آ جائے. میرے نبی نے چندہ مانگا, اس نے گھر میں جھاڑو دیا, سوئیاں بھی ڈھونڈ کے میرے نبی کے قدموں میں نچھاور کی, اور میرے نبی نے پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا رکھا ہے؟ تو ابو بکر نے کہا مال منگے ہوئے یار, اور ابو بکر گھر میں رکھ کے آئے, سب کچھ محمد عربی کے قدموں میں لایا. 12 ربیع الاول کا دن ابو بکر نے منایا ہو, دنیا کے کسی بندے کے پاس ثبوت ہو پیش کرے. لے آئے. کتنی مرتبہ 12 ربیع الاول کا دن آیا, حضرت ابو بکر نے تو نہیں منایا. حضرت عمر, میرے نال نال ٹرو, حضرت عمر نے نہیں منایا. 10 سال سے زیادہ خلافت میں رہے, میرے نبی سے پیار نہیں تھا, محبت نہیں تھی, ان کا عشق سچا نہیں تھا, مرتبہ گھٹ تھا, اور جس سے میرے نبی نے جھولی پھیلا کے رب سے مانگا تھا, وہ مراد محمد ہے. بچوں تسی نہیں بولنا, اس پاسو جڑے بچے دی آوازیں تسی بھی نہیں بول. اللہ وڈیاں نو زبان دے دے, اللہ کرے تسی کوئی سمجھ جاؤ. حضرت عثمان کو جانتے ہو؟
جس کے متعلق میرے نبی نے کہا تھا عثمان سے تو رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. 12 سال خلیفہ رہے. مدینے کے بازار بھی تھے, اٹھ بھی انہاں کول ہے سن تے تلواراں بھی, تے تلواراں او جڑیاں بدر و احد دے میدان وچ کافراں دے سراں تے بجلی بن کے چمکیاں. بے شک بے شک. منایا دن نہیں بنایا. تمہیں یہ کہتے ہوئے ذرا بھی خیال نہیں آتا کہ جو یہ دن نہیں منا رہے وہ ابلیس ہیں؟ تجھے ذرا بھی خیال نہیں آیا کہ تو کس کو ابلیس کہہ رہا ہے؟ کون کون تیرے فتوے کی زد میں آ رہا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمولی شخصیتیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عظمت, ایک شرف اور ایک فضیلت ایسی ہے جو کسی صحابی کی بھی نہیں کہ ان کی پرورش نبوت کی گود میں ہوئی تھی. میرے نبی نے اسے پالا تھا, وہ بچوں میں پہلا مومن تھا, وہ ہجرت والی رات بستر رسول پہ سویا تھا, بدر احد کا وہ غازی ہے. انہیں تو کبھی خیال نہیں آیا بھائی 12 ربیع الاول آ گیا تے کوئی یہ دن منانا ہے, تے کوئی باہر نکلنا, تے کوئی نعرے شارے مارنے, انہیں تو خیال نہیں آئے. حسنین کریمین کو جانتے ہو؟ جو پیدا ہوئے تو انہیں گھٹی میرے نبی نے لگائی, ان کے کان میں اذان میرے نبی نے کہی تھی, انہیں اپنے کاندھوں پہ سوار کیا تھا. سبحان اللہ. ان سے زیادہ میرے نبی کا محب کون ہے؟ کوئی بھی نہیں. تمہاری محبت زیادہ ہے یا حسنین کریمین کی محبت زیادہ ہے؟ حسنین کریمین کی زیادہ. کسی صحابی نے یہ دن نہیں منا. بے شک بے شک. 4 ائمہ میں سے کسی امام نے یہ دن نہیں منا. میں اس طرف چلا جاؤں گا تو اصل جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ رہ جائے گی. علماء میری بات پہ ذرا زیادہ غور کریں تو ان سمجھ آ جائے تے بڑی گل, اللہ کرے تو ان سمجھ آ جائے. تاریخ ولادت کو چھپا دی, کسی کو پتہ نہیں. 2, 8, 9, 12, 17 اس میں اختلاف ہو, علماء نے اختلاف کی. ادھر انتقال سے پہلے میرے نبی نے ایک دعا مانگی, اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد, مولا میری قبر کو بت نہ بنانا. کس کو بت نہ بنانا؟ بولو بولو بولو, کون کہہ رہا ہے؟ میں نبی پاک کا ارشاد پڑھ رہا ہوں جناب. مولا میری قبر کو بت نہ بنانا. یا رسول اللہ قبر بھی بت بنتی ہے اور قبر آپ کی؟ فرمایا ہاں, یعبد, جس قبر کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے وہ قبر کیا بن جاتی ہے؟ مولا میری قبر کو شرک سے بچانا, میری قبر کو بت نہ بنانا. یہ میرے نبی دعا مانگ رہے ہیں, دعا مانگ رہے ہیں. اور لوگوں میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا. میرے نبی امت کو تلقین کر رہے ہیں. رب نے میرے نبی کی دعا کو کیسے قبول کیا؟ سبحان اللہ. قبر منور کو کیسے محفوظ کیا؟ کیسے محفوظ کیا؟ آپ کی قبر منور ہے, حضرت عائشہ کا حجرہ ہے, نور الدین زنگی کی سیسا پلاوی دیوار ہے, باہر لوہے کی جالیاں ہیں,
जालियों के बाहर शुरते हैं जी, 4 फुट दे मेज, आप जालियों से भी 4-5 फुट पीछे हैं, और वहां आप जरा खड़े होकर करो यल्ला। कैसे बचाया? कोई पहुंच सकता है मेरे नबी की कब्र पर? नहीं। कोई पहुंच सकता है मेरे नबी की कब्र मुनव्वर तक? कहां कब्र मुनव्वर? हजरत आयशा का हुजरा, नूरुद्दीन की सीसा पिलाई दीवार, बाहर लोहे की जालियां, उससे 5-6 फुट बाहर आप खड़े हैं सलाम पढ़ने के लिए, कोई हाथ नहीं लगा सकता, कोई कब्र मुनव्वर को छू नहीं सकता। कोई जाए तो सही नजदीक। मेरे वाले साहब कहा करते थे कि मैं हज पे गया ना तो बंदयाल का एक मलक मेरे साथ, वो दूसरे अकीदे का था, मेरे साथ था। एक दिन सुबह की नमाज के बाद मुझे कहने लगा, उस्ताद जी तुसी जाओ मकान ते, मैं ते अज जालियां चुम के आऊँ। और मैं आख्या इस तू शरीयत ने मना किया। किसी सहाबी ने मेरे नबी की कब्र मुनव्वर को चूमना तो बड़ी दूर की बात है, खुदा दी कसम हाथ भी किसी सहाबी ने कभी नहीं रखे जो हाथ लगाए। सहाबा जानते थे कि हमारे नबी ने हमें ये नहीं सिखाया, ये नहीं सिखाया। ऊपर मुजाविर बन के बैठना, गिलाफ चढ़ाना, चादर चढ़ाना, देख पकाना, दिया ये तो बड़ी दूर की बातें हैं। मैंने कहा ये ठीक नहीं। उसने कहा जी बंदयाल तू आया ते जालियां भी न चुमीए ते फिर गल ते कोई ना हुई। मैं शुरते के पास गया, मैंने अरबी में उससे कहा भाई आंदा पे ही जरा ख्याल रखी। मैं चला गया मकान पे, मलक साहब जालियों के पास, फिर वो कहाँ करीब लगने दें, महफूज हो रही है मेरे नबी की कब्र मुनव्वर। कब्र मुनव्वर तो अपनी जगह पे रह गई, तीसरी जगह पे जो जालियां हैं उनकी भी रब हिफाजत कर रहा है। तो उसने धड़क दिया ना यल्ला, तो मेरे पास आके कहता है, मुंह चेहरा उतरा हुआ, उदास उदास। मैं क्या मलक जी खैर होवे? उस आख्या इत्थे भी सारे तेरे अकीदे वाले हैं, इत्थे भी सारे तेरे अकीदे वाले हैं। रब ने बात मैं बड़ी करने लगा हूं, मैं किसी बड़ी जलसे में करता ना तो लोग मुझे बड़ी दाद देते कि बंदयाल भी बड़ी गल करे। हुण मैं आ गया आशा मसीह तुहाडे च, अब मैं देखता हूं आप पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते। रब ने मेरे नबी की दुआ को कबूल करके मेरे नबी की कब्र मुनव्वर को शिर्क से महफूज कर दिया। सुभान अल्लाह। तो कहो रब ने मेरे नबी की कब्र मुनव्वर को शिर्क से महफूज कर दिया, और रब ने मेरे नबी की पैदाइश के दिन को मख्फी रखकर उस दिन को बिदअत से महफूज फरमा दिया। कब्र मुनव्वर को शिर्क से अगर मैं आज अपनी बात समझाने में कामयाब हो गया, आपके लिए मैं लम्हा फिक्रिया छोड़ के जाऊं, घरों में जाके गौर करो, कल सोचो, लोगों से पूछो, दोस्तों से पूछो, बंदयाल भी ऐसी ये गल कर गया यार, इसका कोई जवाब। अगर मीलाद का दिन मनाना ये कोई बड़े सवाब का, नेकी का, दीन का काम होता तो सहाबा को इस तारीख के बारे में तहकीक करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए थी। कि कौन से दिन में आप पैदा हुए, कि वो दिन तो बड़ा मुबारक है, यही कहते हैं ना भाई 12 रबीउल अव्वल का दिन बड़ा मुबारक है। क्यों मुबारक है? मेरे नबी इसमें आए,
واہ واہ تیرا عشق تے تیری محبت. اور میرے بھائی کسی کی پیدائش پہ ایک دن کا مبارک ہو جانا یہ کوئی کمال ہے؟ بچے پیدا ہوتے ہیں، آپ میں سے کئی لوگ سالگرہ مناتے ہیں نا، سالگرہ مناتے ہیں. یہ دن منانا، پیدائش کا دن منانا عیسائیوں کی رسم. یہ سالگرہ کس کی رسم ہے؟ ہم مسلمانوں کی رسم ہے. یہ سالگرہ ہم مسلمانوں کی رسم نہیں ہے. یہ پیدائش کا دن منانا یہ عیسائیت کی رسم ہے. آپ میری طرف توجہ کریں، میری طرف توجہ کریں. میں بالکل آخری جملے کہنا چاہتا ہوں. یہ جو آپ سالگرہ مناتے ہیں بچوں کی، گھروں میں جھنڈیاں نہیں لگاتے، پھول، غبارے، کیک، تالیاں، ابو جڑا کے ہو بھی بولو. خوشی تو ہر بچے کی پیدائش پہ آپ کرتے ہیں میاں. میں بڑا جملہ کہنے لگا، اور کسی کی پیدائش پر، ہر بچے کی پیدائش پر ایک دن کا مبارک ہونا، یہ تو ہر بچے کی پیدائش پہ وہ دن مبارک ہوتا ہے ماں باپ کے لیے، برادری والوں کے لیے. میرے نبی کی پیدائش پر بھی ایک دن مبارک ہوا. کچھ خیال تو کر میرے دوست. ایک مہینہ مبارک ہوا، ایک دن مبارک ہوا. کبھی ہم سے بھی پوچھ، جنہیں تو منکر کہتا ہے، گستاخ کہتا ہے، ہم سے پوچھ، ہم تجھے بتائیں جس دن میرا نبی پیدا ہوا وہ دن بھی مبارک ہے. میرے ساتھ بولیں گے، میرے ساتھ بولیں گے. جس طرح میں جذبے سے بول رہا ہوں اس طرح جذبے سے جواب دیں گے. جس دن میرا نبی پیدا ہوا وہ دن بھی مبارک ہے. وہ دن جس ہفتے میں آیا وہ ہفتہ مبارک ہو گیا. وہ ہفتہ جس مہینے میں آیا وہ مہینہ مبارک ہو گیا. وہ مہینہ جس سال میں آیا وہ سال مبارک ہو گیا. وہ سال جس صدی میں آیا وہ صدی مبارک ہو گئی. وہ صدی جس زمانے میں آئی پورا زمانہ ہی مبارک ہو گیا. میرے نبی نے کہا تھا، میرے نبی نے کہا تھا خیر القرون قرنی، سب زمانوں میں سے بہترین زمانہ میرا زمانہ. تو نے اتنے عظیم نبی کو ایک دن میں بند کر دی، اتنی عظیم ہستی کو ایک مہینے میں محدود کر دی، اتنی عظیم ہستی کو ایک دن میں محدود کر دی. اور تو محب اور ہم منکر، ہم گستاخ ٹھہرے جو کہتے ہیں کہ میرے نبی کے آنے سے پورا زمانہ کیا ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.